95% خواتین جو ہیں وہ جاہل ہیں، اگر میں اس کو ایگزیکٹ جو انہوں نے کہا اس ورڈز میں کہوں تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اسٹیٹمنٹ کو، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کیا آپ کا شمار ان 95% خواتین میں ہوتا ہے یا 5% خواتین میں ہوتا ہے؟ I have to say کہ ایز این ایجوکیشنلسٹ I was very disappointed کل ان کی وہ اسٹیٹمنٹ سن کے، کیونکہ جب ہم باہر ہوتے ہیں ہمیں سب سے پہلے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی جنرلائز نہیں کرنا کسی چیز کو. اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ 95% مرد ظالم ہوتے ہیں، پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، how is a man going to feel about it? Offensive. Exactly. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس میں کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی آ جاتی ہے جسے کچھ لوگ پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ پسند نہیں کرتے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو وہ کمیونیکیشن اسٹریٹجسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھا بھی رہی ہیں نمبل میں، پنجاب یونیورسٹی میں. لیکن ہم ان سے آج خاص طور پہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ کل دی گئی ساحل ادیم صاحب کی طرف سے، جو کہ خود بھی بہت ایک پڑھے لکھے شخص ہیں اور جسے کہہ لیں سائیکالوجسٹ بھی ہیں، ریلیجس موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. بہت ساری ان کی اچھی باتیں بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی کی بھی بات جو ہے وہ 100% کبھی صحیح بھی نہیں ہوتی، اور آپ اختلاف کا حق یا اس پہ بات کرنے کا حق وہ ہر کسی کے پاس موجود ہے. تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو انہوں نے کل بات کی تھی اس بات کو یہ کیسے دیکھتی ہیں. السلام علیکم فاطمہ عباس صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم علی، اللہ کا شکر. ہاؤ آر یو؟ میم سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میم سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ ساحل ادیم صاحب کو آپ بھی جانتی ہیں کہ پاکستان کا ایک مشہور نام ہے، پبلک سپیکر ہیں. انہوں نے کل یہ بات کی کہ 95% خواتین جو ہیں وہ جاہل ہیں، اگر میں اس کو ایگزیکٹ جو انہوں نے کہا اس ورڈز میں کہوں تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اسٹیٹمنٹ کو، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کیا آپ کا شمار ان 95% خواتین میں ہوتا ہے یا 5% خواتین میں ہوتا ہے؟ شور. تو علی بہت ہی عمدہ سوال ہے. پہلی بات تو یہ آئی ہیو ٹو سے کہ ایز این ایجوکیشنلسٹ آئی واز ویری ڈسپوائنٹڈ کل ان کی وہ اسٹیٹمنٹ سن کے، کیونکہ جب ہم باہر ہوتے ہیں ہمیں سب سے پہلے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی جنرلائز نہیں کرنا کسی چیز کو. اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ 95% مرد ظالم ہوتے ہیں، پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، how is a man going to feel about it? Offensive. Exactly. So اسی طرح you cannot actually now اب ہم اس چیز کو بھی connotation جاہلیت کی اگر اب ہم سمجھیں، what exactly was he meaning to imply by using the word جاہل؟ جاہل in a way intelligence wise جاہل in a way کہ وہ ان کا ایکسپوجر نہیں ہے، جاہل in a way کہ ان کی because they are not masculine so they are in any other way lower than a man in terms of their physicality. So jahil is a very diversified word which he used. تو پہلی بات تو مجھے تو حیرانی اس چیز پہ ہوئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایک پڑھا لکھا انسان کہتے ہیں. سو پڑھا لکھا انسان پہلی بات اپنے اتنی بڑی جنرل اسٹیٹمنٹ 95% عورتوں کو نہیں کہہ سکتا. اس کے اندر تو پھر ان کی والدہ بھی ہیں، ان کی بہنیں بھی ہیں، ہم پڑھی لکھی عورتیں بھی ہیں. دیکھیں، میرے لیے یہ کہنا کہ میں پاکستان کی 5% میں آتی ہوں یا میں پاکستان کی 2% میں آتی ہوں، مجھے نہیں پتا. کیوں؟ اچھا میم، انہوں نے معذرت چاہوں گا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں خود رسپانسبل ہوں اس چیز کا، کہ جیسے بھی آپ نے ذکر کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس میں ہم سب کا قصور ہے کہ اگر یہ لوگ مطلب خواتین اتنی پڑھی لکھی نہیں ہیں، 95% کے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو اس میں ہم سب قصوروار ہیں. تو یہ بھی بات انہوں نے اس میں کی، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس فاؤنڈیشن کی بیس کے اوپر اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. میں ایجوکیشنلسٹ ہوں، جس طرح آپ نے ابھی بیان کیا کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں، نمل یونیورسٹی میں آئی ایم اے لیکچرر. میری کلاس میں 4% بوائز ہیں اور 96% لڑکیاں ہیں. سو دیر از اے ویری ہائی ریشیو آف ویمن بینگ امپاورڈ، ویمن بینگ ایجوکیٹڈ ایز کمپیئر ٹو مین. اگر آپ پاکستان میں بھی دیکھیں، آپ کی پیپسی ہو گیا، آپ کا کوکا کولا ہو گیا، آپ کے جتنے بھی FMCGs ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ آپ کی ڈومینیٹ کون سی سیگمنٹ کر آپ کی ویمن آر دا ون جو ورک فورس میں سب سے زیادہ ہائی ہیں. ہر چیز کے اندر ویمن آر ایکچولی 10 times ahead of men. So I'm not really able to understand کہ وہ کس طریقے سے کہہ سکتے کہ اس میں ان کا کیسے. No, please let him. I would actually politely want to tell him کہ please don't victimize yourself. Don't take the medal of something by calling yourself
yourself کہ oh you know you have the accolade کہ ہمارا قصور ہے. آپ کا قصور نہیں ہے. ہم عورتیں ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی ہیں. عورتیں یس ہمارے پاس صرف سوشل پولیٹیکل بیریئرس ہیں, اکنامک بیریئرس ہیں, لیکن اگر آپ کالام کی سائڈ پہ جائیں, پھنزا کی سائڈ پہ جائیں, وہاں کے لوگ سب سے زیادہ اپنی بچیوں کو پریفر کرتے ہیں ایجوکیشن وائز rather than their boys. So it is all about mindset. And یہاں پر when we are looking at cosmopolitan cities like لاہور, اسلام آباد, کراچی, دیکھیں یہ جو ہے نا یہ سیگمنٹائزڈ سٹیز ہیں ہماری, جس میں دیر از اے بیٹل بٹوین ہیوز اینڈ ہیو ناٹس. ایدر یو آر رچ اور ایدر یو آر ناٹ پور, اینڈ پیپل ہو کین ناٹ افورڈ, اس کے اندر آف کورس سوشل بیریئرس آتے ہیں. تو ایک عورت کا جو ایک تعلیم کے ٹورڈز ایکسیسیبلٹی کا جو ایک منزل ہے, وہ صرف ایک سوشل اور اکنامک بیریئر کی وجہ سے ہالٹ ہو جاتا ہے. ورنہ دیر از نو وے ان ہیل آئی وڈ سے کہ وومن از لیس ایجوکیٹڈ دین اے مین. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ جب بھی آپ کنورسیشن کرتے ہیں یا کوئی بات چل رہی ہوتی ہے تو کسی ایک بات کا جواب اگر آپ کے پاس نہ ہو یا دوسرے بندے کے پاس نہ ہو, کیا اس ایک بات پہ آپ اس کو جاہل یا ان پڑھ کہہ سکتے ہیں, یا کیا یہ کرائٹیریا درست ہے کہ اگر آپ مجھ سے کوئی ایک سوال پوچھیں اپنی فیلڈ میں سے یا مذہب کا کوئی ایک سوال پوچھیں, اگر میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے انفارچونیٹلی, یا میں نے اس کے بارے میں نہیں پڑھا, میری غلطی کہہ لیں آپ اس کو, لیکن اس بیس پہ کیا آپ مجھے یا میرے سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو جاہل کہہ سکتے ہیں؟ علی, میں نے نا ایک بڑی خوبصورت بات انگریزی میں نا, جو میرا ایک سپروائزر تھا اس نے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات سمجھائی تھی کہ فاطمہ آلویز ریممبر ون تھنگ, جو آپ سے سپیریئر ہے نا وہ آپ کو کبھی لک ڈاؤن نہیں کرتے, اور آپ کو لک ڈاؤن ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو کہ آپ سے خود انفیریئر ہوتے ہیں. تو یہ تو قیامت کی بھی نشانیوں میں سے میں سے ایک ہے کہ علم ہٹ جائے گا, صرف انفارمیشن رہ جائے گی. انفارمیشن کیا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ بتایا, وہ چائنیز وسپر کر کے آپ نے اس کو بتایا, وہ انفارمیشن مینیپولیٹ ہو کے اس نے اس کو بتایا, لیکن اس چیز کو ویلیڈیٹ کوئی نہیں کرتا. علم کون تھے؟ علم وہ تھے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین اللہم صلی اللہ محمد والم جو ان کے پاس تھے, کہ حضرت علی علیہ السلام کہتے رہ گئے کہ پوچھو مجھ سے کہ میں آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ علم کے دریا تھے. تو باہر میں صرف میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے اندر پرابلم یہ ہے پاکستان میں, کیونکہ میں نے باہر کام کیا ہوا ہے, باہر کے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ if you want to if we are hiring our employees we want them to ask questions, کیونکہ اگر یہ ہم سے سوال نہیں پوچھیں گے یہ کل کو ڈائریکٹر لیول پہ نہیں آئیں گے. یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں, سوال نہ پوچھو لیکن کچھ بھی کر کے جگاڑ کر کے آپ بس کام سیکھ جاؤ اور اس لیول پہ پہنچ جاؤ. میرے اسٹوڈنٹس میرے پاس کتنی دفعہ ایک فرسٹریشن اپنی اظہار کرتے ہیں کہ میم ہم جب جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے پاس تو 5 سال کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے اور ابھی ہم گریجویٹ بھی نہیں ہوئے ہوئے ہوتے. سو پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ سوالوں کے جواب سے کوئی انسان جاہل نہیں ہوتا. آپ سوال نہیں پوچھو گے تو آپ کو جواب ایگزیکٹلی بالکل ایسے. میم میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی تو ہم ایک خاص انسیڈنٹ کی بات کر رہے تھے, لیکن عام طور پہ بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم حقائق بیان کر رہے ہیں, اور حقائق بیان کرتے ہوئے کئی بار انسان ایسی باتیں کر جاتا ہے جس سے لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے حقائق جو کہ شاید حقائق ہوں اور شاید حقائق نہ بھی ہوں, پہلے تو اس کو ہم دیکھیں گے, اور اگر حقائق ہیں بھی تو اس کو پھر کس طریقے سے بیان کرنا ہے, کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے, کس طریقے سے بات کرنی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دا تھنگ از علی کہ یہ بڑا آپ کا زبردست سوال ہے. حقائق ڈیفینیٹلی بیان کرنے چاہیے, لیکن حقائق بیان کرنے کے لیے بھی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی بیک پہ کون کھڑا ہے. دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا انفارچونیٹلی ایک ڈیسٹیٹیوٹ سوسائٹی بنتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں اب باہر سے آئی ہوں, اور میں اب ادھر آ کے جب میں نے کام کرنا شروع کیا, آپ کا جو کمپٹیشن جو ہوتا ہے نا بیسکلی یہاں پہ کیا ہے کہ ایک آپ کی مرد ذات ہے اور ایک آپ کی عورت ذات ہے. ٹھیک ہے, مجھے جو چیز سب سے بری یہاں پہ سننے میں ملی تھی کہ عورتوں کو بہت آسانی سے چیزیں مل جاتی ہیں کیونکہ وہ عورت ہوتی ہیں. آئی ووڈ ہائیلی ڈس ایگری ود دیٹ اسٹیٹمنٹ. مجھے کافی میرے سپیریئرس نے 2-3 دفعہ یہ بات بولی کہ فاطمہ آپ زیادہ ووکل مت ہوا کریں, آپ ذرا میلو ڈاؤن رہا کریں, آپ ان سے جتنے پیار سے بات کریں گی تھوڑا سا ان کو بٹر اپ کریں گی. اینڈ آئی ٹولڈ مائی سپیریئر سر یو نیڈ ٹو اسٹاپ رائٹ اوے. آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ڈسکرائب دا فیکٹس. If he has the courage, he will take me for the facts and I will get my job done. تو مجھے وہ کوکسنگ, لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی ایک پریولیج کے ساتھ آتا ہے. اینڈ
I would like to say کہ fortunately I am one of those privileged people کہ میں اپنے superiors کو کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ کو مکھن مار کے نہیں، میں آپ سے حقائق بیان کر کے بات کروں گی، لیکن میں 2%, 3%, 4% میں آ جاؤں گی. کیوں؟ بیکاز ابھی آئی ڈونٹ ہیو فائنینشیل رسپانسبلٹیز ادر دین مائی اون سیلف، بٹ دین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ادر 96% ویمن، ادر 95% ویمن جن کی ہمارے ساحل صاحب نے بات کی ہے، ان کے اندر حقائق بیان کرنے کا کریج نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ان کو زہر کے گھونٹ کی طرح پینی پڑتی ہیں، برداشت کرنی ہوتی ہیں، کتنے ایشوز ورک پلیس ہراسمنٹ ہوتی ہیں ان کے ساتھ، لیکن وہ کیوں رپورٹ نہیں کرتی؟ کیوں؟ بیکاز دیر آر نو جابس. دیر آر نو جابس. میم آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ماشاء اللہ تجربہ ہے، آپ لندن میں بھی آپ نے کافی عرصہ قیام کیا، ترکی، یوکرین اور اٹلی سے بھی آپ نے منسلک رہی ہیں، آپ کافی عرصہ وہاں پہ رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ وومن رائٹس کو آپ پاکستان میں کس طرح دیکھتی ہیں اور باہر کے ممالک میں کیا فرق ہے؟ کیا وہ وومن رائٹس کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں؟ کیا زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ خواتین کو ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو؟ کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے یہ علی، اچھا اس میں یہ ہے کہ آئی ایم اے فیمنسٹ بٹ آئی ایم آلسو اے ہیومنسٹ. اب جو یہ ایک طرح سے فیمنزم کے اوپر ہی بات آ جاتی ہے، رائٹ؟ فیمنزم بیسکلی آپ کی اصل میں سپریسڈ سیگمنٹ آف ویمن کے لیے آئی تھی. I may get a lot of backlash on this، لیکن بات جو میرا پولیٹیکل بلیف ہے وہ یہ، کافی عورتوں کو انفارچونیٹلی میں نے اس چیز کو مس یوز کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اور جب آپ اپنی فیمنزم کو، اپنے ویمن رائٹ کو، کہ آپ کیونکہ بہت دفعہ جو رپورٹس کبھی کبھار جاتی ہیں وہ شاید کبھی کبھار ٹھیک نہیں بھی ہوتی. تو انفارچونیٹلی واٹ اٹ ڈز از کہ اٹ ٹیکس اوے دا پاور آف دس انٹائر آئیڈیالوجی، اور جو اصل میں سپریسڈ عورتیں ہوتی ہیں وہ پھر سفر کرتی ہیں. باہر کے ملکوں میں 100%، وہاں پہ پراپر واکس ہوتی ہیں، وہاں پہ تو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ اینی ہراسمنٹ رینڈرڈ ٹورڈز اے وومن دیٹ مینس 100% جیل ٹائم، آپ کا لائسنس کینسل، آپ کا کریئر کینسل. انفارچونیٹلی یہاں پر جو میں نے کافی اداروں میں نوٹس کیا، عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن یہاں پر میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہاں جی، یہاں پہ انفارچونیٹلی جو چیز مجھے اپسیٹ کرتی ہے کہ یہاں پہ بہت، ایک تو پیسے والے لوگ ہیں، آپ کی مڈل کلاس تو وقت کے ساتھ ختم ہو جانی ہے، اور اب آپ کی ایک غریب لوٹ رہ گیا ہے، رائٹ؟ جو عورتیں دوسرے عورتوں کی حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں وہ اپنی ہی فیمیل سٹاف کو 12,000 15,000 16,000 سے زیادہ تنخواہیں نہیں دیتی، اور پھر جب ان کے بچے ہوتے ہیں ہم سے اور پیسے مت مانگو، لیکن وہ پھر اپنے ہی لینڈ کروزر سے نکل کے عورتوں کے حق کے لیے بھی لڑ رہی ہوتی ہیں. سو ڈو یو سی دا ڈائیکاٹمی اوور ہیئر؟ سو دس از ایکچولی سم تھنگ وچ از لائک، اس کے لیے آپ کو مجھے بڑا لمبا ٹائم بیٹھنا پڑے گا، لیکن جسٹ ٹو ہائی لائٹ کہ یہ بہت پولیٹیکل چیز بن چکی ہوئی ہے. کیونکہ دیکھیں مارکس کون تھا؟ مارکس نے کمیونزم کو چاہا نا، تو وہ ایکچولی ہی لیوڈ لائک اے کمیونسٹ. تو اگر میں آپ کو بولوں کہ جی میں فیمنسٹ ہوں، تو دین آئی ہیو ٹو اسٹارٹ لیونگ لائک اے suppressed woman, so in order to resonate my suffering with the suffering of others. کیونکہ جب تک میں آپ کے پیروں میں نہیں چلوں گی تب تک میں آپ کی پین کو نہیں برداشت. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسرا کس تکلیف سے گزرا ہے. کیا میں آپ کی، میں ایک غریب آدمی کی درد کو نہیں دیکھ سکتی جب تک میں بھی ان کی طرح لائنوں میں کھڑے ہو کے دھکے کھا کے وداؤٹ نیپوٹزم، وداؤٹ اینی ریفرنس بلز بھرواؤں؟ میں اس گرمی کو نہیں ریزونیٹ کر سکتی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے یہ اے سی کا ایئر کنڈیشنر میں. تو یو ہیو ٹو ایکچولی بی ان دا سیم ویو لینتھ ایز دا پرسن جن کو آپ ایڈریس کر رہے ہو. ادروائز دس از آل گرینڈ ٹاکس، یو نو وٹ آئی مین. میم آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ پاکستانی مرد جو ہیں وہ خواتین سے خوف زدہ ہیں اور ان کو ٹاپ پوزیشنز پہ نہیں آنے دیتے؟ اچھا علی، اس کے اندر یہ آتا ہے کہ پاکستانی مرد جن خواتین سے خوف زدہ ہیں اس کے اندر بھی ایک سیگمنٹیشن ہے. خوف زدہ پڑھی لکھی لڑکیوں سے جو باہر سے آئی ہوئی ہیں، خوف زدہ ان لڑکیوں سے جن کے پاس ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، یا خوف زدہ ان لڑکیوں سے جو فائنینشلی جن کے پاس بیکنگ ہے. کیونکہ جو لڑکیاں ایک امپاورش جگہ سے آتی ہیں، مین ہیو نتھنگ ٹو فیئر دیم فار، ٹھیک ہے نا، وہ بلکہ ان کو اپنے بھی کام میں، جو کہ میں نے خود وٹنس کیا اس چیز پہ، جو کہ تھوڑی سی بیچاری ایک
ایک what do you call it ایک subservient nature کی آتی ہیں, تو mellow personalities کی آتی ہیں, وہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ ان کا باس ان کو کچھ نہ کہہ دے, ان کو جاب سے نہ نکال دے. میرے پاس میری کتنی دفعہ کالیگز آتی تھیں کہ مس فاطمہ اگر ہم نے یہ بات کی ہمیں جاب سے نہ نکال دیں, کیونکہ دیکھیں اگر فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے. لیکن آئی ہیو سین کہ مین آر آلویز فیئرفل آف ویمن who they think can take away their jobs, especially women who are much more educated, especially women who have an international exposure, and unfortunately I have seen people, men plotting against those women. اور وہ جو اس کے بعد ان کے ریپوٹیشن کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کے کیریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہوتے ہیں, because they look a certain way, because they dress a certain way, because they talk in a certain way. تو that is a very unfortunate thing about a state culture of Pakistan. میم پروفیشنل جیلسی کی اگر ہم بات کریں, وہ تو مرد کو مرد سے بھی ہو سکتی ہے, عورت کو عورت سے بھی ہو سکتی ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں, اپنی پروفیشنل جرنی میں یہ فیل کیا ہے کوئی مرد آپ کے راستے کی رکاوٹ بنا ہو کبھی؟ علی, مردوں کو عورتوں سے زیادہ جیلسی اس لیے ہوتی ہے اور عورتوں کو بنسبت مردوں سے کم, کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک جو مینٹل سیٹ اپ ہے ہمارا, وہ یہ کہ عورت از چادر ان چار دیواری. تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ اچھا جی یہ عورتیں ہماری پوزیشنز لے سکتی ہیں, تو ان کے اندر, کیونکہ دیکھیں میں ہمیشہ کبھی کبھار اپنی بہن سے ایک دفعہ گفتگو کر رہی تھی, میں نے یہ بولا اپنی بہن کو کہ اٹس ویری سرپرائزنگ اینڈ اسٹرینج کہ اے وومن از آلویز ویری الیٹڈ, ویری ہیپی وین ہر ہسبینڈ بیکمز اے سی ای او آف سم کمپنی. لیکن اسی طریقے سے اگر ایک عورت سی ای او بن جائے اور اس کا میاں لیس ڈومینیٹنگ, لیس پاورفل پوزیشن میں ہو, تو ایک آدمی سے وہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہوتی ہے. سو دیر از آلویز دس ویری انہیلدی کمپٹیشن بٹوین دا ٹو سیکسز. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے, بٹ دیٹ از دا ریالٹی. کیونکہ عورتوں کو, کیونکہ مردوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے, اور اس کے اندر ایک اور یہ بھی چیز آ جاتی ہے, ویج پرابلم, کہ ایک عورت سی ای او جو بن جائے گی وہ بن تو سکتی ہے, لیکن جب ایک مرد سی ای او بنتا ہے, دیر از اے بگ ویج گیپ بٹوین دا ٹو. اچھا میم, آخر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہماری خواتین ہیں ان کو کیا ایڈوائس کریں گی کہ وہ پروفیشنلی اپنے آپ کو کس طرح گروم کریں, اپنے کانفیڈنس کو کیسے بلڈ کریں تاکہ کبھی بھی وہ کسی مشکل میں نہ پھنسیں؟ میں ان کو یہی ایک ایڈوائس کر سکتی ہوں جو میں اپنی ساری فیمیل اسٹوڈنٹس کو ایڈوائس کرتی ہوں. میری اسٹوڈنٹس ابھی فرسٹ سیمسٹر کی ہوں گی, سیکنڈ سیمسٹر کی ہوں گی, تو میں ہمیشہ ان سے اپنے سیمسٹر کے اسٹارٹ میں پوچھتی ہوں, کیونکہ میں آئس بریکنگ سیشن کرتی ہوں, کہ واٹ ایگزیکٹلی از اٹ دیٹ یو انجوائے دا موسٹ اینڈ واٹ ایگزیکٹلی از اٹ دیٹ یو فیئر دا موسٹ. تو آئی ایم جسٹ سو سیڈ کہ دیز آر 19 years old, 20 years old, and they are already thinking about 10 years ahead. کہ میم ہمارے پاس اگر جابس نہ ہوئیں, میم اگر کل کو ہم لوگ گریجویٹ کر کے ہم, جو ان کے فیئرز ہیں, اینڈ آئی ایم لائک ہاؤ اولڈ آر یو, دے لائک میم وی جسٹ ٹرن 19, اینڈ آئی ایم لائک why would you fear something that does not exist? Are you sure کہ future exists? What exists right now is your present. میں اپنی لیکن فیمیل اسٹوڈنٹس کو ایک یہ چیز ضرور کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ, ہم سب کے نا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس ہیں, ہمارے جتنے بیک گراؤنڈس ہیں ہم سب کے ڈفرینٹ چیلنجز ہیں. ایک چیز پہ کبھی کمپرومائز مت کریں کہ اگر آپ نے نہیں شادیاں کرنی مت کریں. فائٹ فار یور ایجوکیشنل رائٹس. یہ میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ میں نے آج تک جس چیز پہ اپنا مائنڈ سیٹ رکھا ہے اس میں کوئی آسانی نہیں تھی, بہت آبسٹیکلس تھے. شاید آپ کے ماں باپ آپ کو سپورٹ, لیکن سوسائٹی آپ کے لیے ایک آبسٹیکل ہوتی ہے. لیکن اف یو سیٹ یور مائنڈ ٹوورڈز اچیونگ واٹ یو ہیو been manifesting to achieve, there is no power in the world that can stop you. پڑھائی کریں اور ضرور اور عبادت کریں, because one thing I've seen is کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں محنت کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. So definitely the more you're educated, the more professionally sound you are. I have this in my heart. I earnestly believe کہ sky is the limit for every woman. Thank you so much فاطمہ عباس صاحبہ for your time. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آج کے اس انٹرویو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت ساری باتوں کا آپ کو پتہ چلا ہوگا. ظاہر ہے کہ جو باتیں انہوں نے کی وہ ان کی ایک اپنی رائے ہے, اور جو پہلے بات چیت ہوئی ہے وہ بھی کسی شخص کی ایک اپنی رائے ہے. تو اس کو کمپیریزن کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے, آپ آڈینس ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اوپینین ہوتی ہے, اپنی اپنی اوپینین ہوتی ہے. تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ملا ہوگا اور آپ کو ایک ڈفرینٹ جو ہے اسٹیٹ آف مائنڈ سے چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.